47 سے 48% ٹرن آؤٹ رہا. ایک بہت بڑی جماعت کے پاس الیکٹورل سمبل موجود ہی نہیں تھا. 35 پنکچر ایک زمانے میں مشہور ہوئے تھے. تو کیا اس الیکشن میں بھی کوئی ایسے پنکچرز ہیں جو نظر آتے ہیں؟ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بھی بڑی ہے. 22 ملین کا اضافہ ہوا ہے ووٹروں کی تعداد میں. خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے نسبت. ریگنگ کوئی لیگل چیز نہیں ہے. یا تو کوئی کرپٹ پریکٹس ہو سکتی ہے یا ایلیگل پریکٹس ہو سکتی ہے. السلام علیکم ویورز، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ مجھے ایک نیوز ڈیجیٹل پہ دیکھ رہے ہیں. الیکشنز تو جو پاکستان میں ہونے تھے وہ ہو گئے اور اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بن سکی ہے. لیکن اسلام آباد میں ایسے کئی تھنک ٹینکس ہیں جو کہ الیکشن کو آبزرو کرتے ہیں. ان کی ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا رہا، کتنی پرسنٹیج رہی، کتنے پرسنٹ خواتین نے ووٹ ڈالے، اور اس کو جو ہے پورے سروس کر کے الیکشن کے رزلٹس میں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کہ آیا ووٹر ٹرن آؤٹ صحیح رہا یا نہیں رہا، یا کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کیسا پرفارم کیا. تو ابھی ہم لوگ موجود ہیں گیلپ میں، جو کہ ایسا ہی ایک ادارہ ہے جو الیکشنز کو جنہوں نے بھرپور طریقے سے آبزرو کیا. ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں بلال گیلانی صاحب جو کہ گیلپ کو ہیڈ کرتے ہیں. ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اس دفعہ کا الیکشن پچھلے الیکشنز سے کیسے ڈفرینٹ تھا، اور اس کے علاوہ کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی پارٹی اپنی گورنمنٹ کیوں نہیں بنا سکی ہے. اس الیکشن میں کچھ چیزیں تو باقی سارے الیکشن سے ملتی جلتی ہیں، مگر کچھ چیزیں قدرے مختلف بھی ہیں. ان میں سے ایک چیز جو الیکشن سے متعلق کافی اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہا. تو قدرے مشترک بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اچھا رہا، اور جس تسلسل سے ٹرن آؤٹس میں اضافہ ہو رہا تھا تو براڈلی اسی طرح کا ہی ایک ٹرن آؤٹ ہے. 48%، 47 سے 48% ٹرن آؤٹ رہا، جو کہ 2018 سے تقریباً 3 یا 4% کم ہے. تو اس لحاظ سے یہ الیکشن میں لوگوں کی شمولیت تو تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پچھلے الیکشن میں، اور 2013 میں 53% تھا. جو چیز مختلف ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ ایک بہت بڑی جماعت کے پاس الیکٹورل سمبل موجود ہی نہیں تھا. تو ہزاروں کی تعداد میں انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوئے، اور ان انڈیپینڈنٹس کو بھی واضح طور پر بہت سے ووٹ پڑے. تو یہ ہمارے الیکٹورل ہسٹری میں پہلی دفعہ تھی کہ ایک بڑی جماعت کے انڈیپینڈنٹس کو اور ان کے پاس سمبل نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی لوگ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ کرنے آئے، خود ٹرانسپورٹ لے کے آئے، سمبلز انہوں نے کسی طریقے سے یاد کر لیے. بلال بھائی، اگر آپ ہمیں گیلپ کا تھوڑا سا اوور ویو دے سکیں کہ ہاؤ یو گائز مینیجڈ آن دا ڈیش بورڈ. جو ڈیش بورڈ ہے، یہ ہم نے ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کریٹ کی ہے جس کو ہم گیلپ پاکستان ڈیجیٹل انالیٹکس کہتے ہیں. اس ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو تمام نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں ان کے رزلٹس وہاں پر نظر آ رہے ہیں. ساتھ میں ہر سیٹ پہ ٹرن آؤٹ کیا رہا، ریجیکٹڈ ووٹس کیا رہے، اور میل اور فیمیل ٹرن آؤٹ میں اور ٹوٹل ووٹس میں کیا ڈفرینس رہا. اسی طرح سے پھر ہم نیشنل اسمبلی کی سیٹس والے ٹیب پہ چلے جائیں تو کس پارٹی نے کتنی سیٹیں جیتیں اوور آل نیشنل اسمبلی میں، پھر پروونشل اسمبلی میں، اور ساتھ میں ایک گراف سے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ وکٹری مارجن کیسا رہا. وکٹری مارجن سے مراد یہ ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے میں جو ووٹوں کا گیپ تھا وہ کتنا ہے، کس کانسٹیچوئنسی میں، کس صوبے میں یہ ووٹ مارجن بہت بڑا رہا، کس میں کم رہا، اور کس پارٹی کے جیتنے، جہاں پر ووٹ مارجن کم تھا وہاں کون سی پارٹی جیتی، جہاں ووٹ مارجن زیادہ تھا وہاں کون سی پارٹی جیتی. اسی طرح سے ہم ٹرن آؤٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ٹرن آؤٹ پاکستان میں 1970 سے اب تک کیسا رہا، ہر کانسٹیچوئنسی میں ٹرن آؤٹ کیا تھا، میل فیمیل ہر کانسٹیچوئنسی میں ٹرن آؤٹ کیا تھا. اور پاکستان کے کو ہم نے 12 ریجنل الیکٹورل ریجنز میں کنورٹ کر لیا ہے. جیسے پنجاب صرف ایک ریجن نہیں ہے بلکہ پنجاب کے اندر ویسٹ بھی ہے، سینٹرل پنجاب بھی ہے، وہاں ٹرن آؤٹ کیسا رہا. اسی طرح سے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. ریجیکٹڈ ووٹس آپ کو یاد ہوگا کہ 35 پنکچر ایک زمانے میں مشہور ہوئے تھے. تو کیا اس الیکشن میں بھی کوئی ایسے پنکچرز ہیں جو نظر آتے ہیں؟ تو جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ کس علاقے میں زیادہ ہیں، کس علاقے میں کم ہیں، کون سی کانسٹیچوئنسی ایسی ہے جہاں ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ تھے. یہ ہم نے یہاں پر اس ٹیب میں یہ دکھا دیا کہ کس پارٹی کو ایکچولی لوگوں کی کس حد تک پذیرائی ان کو ملی، سیٹوں کے حوالے سے نہیں بلکہ ووٹوں کے لحاظ سے. اور اس میں یہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ
انڈیپینڈنٹس جو تھے جو کہ پی ٹی آئی بیک تھے انہیں سب سے زیادہ ووٹ شیئر ملا، مگر ان کے ووٹ شیئر بھی صرف 31% ہے۔ پورے ملک میں 70% کے قریب لوگوں نے کسی اور جماعت کو دیا، مگر 31% نے پی ٹی آئی کو دیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کو تقریباً 24% ووٹ پڑا۔ اور اس میں 2018 اور 2024 میں جو ووٹ کی شرح ہے وہ آلموسٹ ایگزیکٹلی ویسی ہی ہے جیسے 2018 میں تھی۔ ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اسپوکس پرسن فیفن صلاح الدین صاحب، جو کہ گیلپ کی طرح ہی ایک آرگنائزیشن ہے جو جتنا الیکشن کا جتنا مٹیریل ہوتا ہے، جتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، ووٹر کاؤنٹس جو ہیں یا پھر الیکشن کس طرح سے ایک ملک میں کروایا جا رہا ہے اس سب کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اس دفعہ جو 2024 کا الیکشن ہے وہ 2018 سے مختلف کیسے تھا۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آپ نے بہت کلوزلی جو ہے وہ آبزرو کیا الیکشن 2024 والا، تو تھوڑی سی اپنی میتھڈالوجی یا ڈیٹا کلیکشن جو میتھڈز ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ فافن از کلیکٹنگ دا ڈیٹا فرام دا گراؤنڈ؟ جی، فافن کے 250 کے قریب جو ہیں وہ لانگ ٹرم آبزرورز تھے جو تمام نیشنل اسمبلی کنسٹیچوئنسیز میں جو کنسٹیچوئنسی کے سطح پہ ہونے والے پروسیسز ہیں ان کو آبزرو کر رہے تھے، جن میں نامینیشن ہے، اسکروٹنی ہے کینڈیڈیٹس کی، پھر کیمپین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اسٹیک ہولڈر سے بات بھی کر رہے تھے، ریٹرننگ آفیسر سے جا کے مل رہے تھے، کچھ کینڈیڈیٹ سے انٹرویوز کیے، ووٹرز کے کچھ جگہوں پہ انٹرویوز کیے ان کی انٹینشن ٹو ووٹ سمجھنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہماری کچھ لانگ ٹرم آبزرویشن تھی جو الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ پھر الیکشن ڈے آبزرویشن کے لیے ہم نے آلموسٹ جو ہے وہ 22-23 ہزار کے قریب پولنگ اسٹیشن اسٹیٹسٹیکلی سیمپل کیے تھے، اور وہ سیمپل پولنگ اسٹیشن کے اوپر پھر ہمارے آبزرورز جو ہیں وہ جا کے انہوں نے آبزرو کیا۔ ٹرن آؤٹ اس الیکشن کے دوران جو ہے وہ 47.6% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ رہا ہے۔ یہ ٹرن آؤٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے جو فارم 47 الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، اور 47.6% پچھلا 2018 کا ٹرن آؤٹ اسے پرسنٹیج میں تو کم نظر آتا ہے کہ 52% ٹرن آؤٹ تھا، ابھی آلموسٹ یہ 47.6 ٹرن آؤٹ آ گیا ہے، لیکن ایبسولوٹ نمبرز کے اندر زیادہ ووٹرز نکلے ہیں۔ پچھلی دفعہ 54 ملین کے قریب ووٹرز نکلے تھے، ابھی جو ہیں وہ 60 ملین کے سے زائد ووٹرز جو ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ تو یہ جو ایبسولوٹ نمبرز میں زیادہ ہے لیکن پرسنٹیج میں یہ کم نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ رجسٹرڈ ووٹر 2018 میں ہمارے پاس 106 ملین تھے، ابھی 122 ملین سے زائد 128 ملین سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں، تو 22 ملین کا اضافہ ہوا ہے ووٹروں کی تعداد میں۔ تو اس حساب سے ٹرن آؤٹ میں ویسا اضافہ نہیں ہوا، صرف 6 ملین اضافی ووٹرز نکلے ہیں۔ تو اس کے اندر لیکن ایک انکریجنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اضافی ووٹر نکلے ہیں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں، ان اضافی ووٹروں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی نسبت، کہ 1.1 ملین آلموسٹ جو ہیں وہ مرد زیادہ نکلے ہیں، جبکہ 2.3 ملین جو ہے وہ خواتین زیادہ نکلی ہیں۔ تو یہ ایک انکریجنگ چیز تھی کہ رجسٹرڈ ووٹروں کے اندر بھی خواتین کی تعداد بڑی ہے، جو ووٹ ڈالنے کے لیے اضافی لوگ نکل رہے ہیں ان میں بھی خواتین کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ خواتین کے ووٹ ڈالنے سے متعلق جو ہے بہت سے مسائل رہے ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا بھی جاتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک انکریجنگ ایک اسپیکٹ ہے الیکشن کا۔